معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ بہت ہی ٹریجڈیز پچھلے 15 دنوں کے اندر ہو گئی ہیں۔ اگر میں ارشد شریف صاحب سے شروع کروں اور اس کے بعد مجھے جانا پڑا اسلام آباد ایرڈ یونیورسٹی، ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایک لیکچر تھا الیکشن ریفارمز پر، اور اسی دوران جو ہے خان صاحب نے لانگ مارچ اعلان کر دیا اور وہ جانا بیکار اس لیے ہوا کہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے یونیورسٹی بند کرنی پڑی، اور آج اسکول بند ہو گئے۔ پورا ملک ایسے سانحات کی نظر ہو رہا ہے کہ ان کے لانگ مارچ کے نظر جو خان صاحب نے شروع کیا، لوگ دنیا سے 4-5 لوگ چلے گئے۔ ایک وہ نئی صحافی خاتون بیچاری لڑکی چلی گئی، اس کے بچے جو ہیں وہ ماں کے بغیر، اتنے چھوٹے بچے، اور ہمیں ایک بات ہارون رشید صاحب نے بھی کہی اور جنرل امجد شعیب نے بھی کہا کہ ہمارے چینلز کو خیال کرنا چاہیے کہ خواتین کو اس طرح کے جلسے جلوسوں اور لانگ مارچ قسم کی جو پروسیشنز ہیں، اس میں وہ کوریج کے لیے لڑکیوں کو نہ بھیجیں، خواتین کو نہ بھیجیں، وہ نہیں سنبھال پاتی اپنے آپ کو۔ اسی طرح لوگ اپنے بچوں کو نہ لے کے جائیں۔ وزیر آباد میں جو فائرنگ کے بعد جو معظم گوندل کو گولی لگی اور کوئی پی ٹی آئی کا کارکن اس کو اٹھانے والا نہ تھا، اس کے بچے اس کی لاش اٹھا کر لے جا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے۔ چھوٹے بچوں کو بھی اس لانگ مارچ میں نہ لے کے آئیں۔ خود تو جذباتیت میں آپ اس قوم کو کہاں آپ نے لگا دیا ہے خان صاحب؟ اس قوم کو آپ نے اتنا جذباتی کر دیا ہے کہ خواتین، بچے، بوڑھے، جوان سب آپ کے اقتدار کی ہوس کی نظر ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے تھے، کیوں نہیں لا سکے؟ چونکہ آپ کے اپنے لوگ بھی خراب تھے۔ لوگوں نے آپ کو کیوں ووٹ دیا تھا؟ ان لٹیروں، چوروں، اچکوں، یہ زرداری اور شریفوں اور دوسری گندی بیوروکریسی، تاجر، کوئی بچا نہیں تھا اس ملک میں جس نے لوٹ مار میں اپنا حصہ نہ ڈالا ہو۔ تو لوگ آپ سے کچھ اور چاہ رہے تھے، لیکن آپ کے لوگوں نے کیا کیا؟ آپ تو اپنے گھر میں وہ عورت لے کر آ گئے جس نے آپ کو راستے سے بھٹکا دیا۔ ہم پہلے بھی اس پہ کافی کچھ کر چکے ہیں، 4-5واں کلپس آپ انشاءاللہ دیکھ چکے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ آپ کے ویل وشرز بھی ہیں، کچھ آپ سے وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں جن سے آپ کا خون کا رشتہ ہے۔ والدہ آپ کی زندہ ہوتی، آپ کی بہنیں، ان کو آپ سے جو محبت ہو سکتی ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتی۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ریحام خان جیسی اور یہ پنکی پیرنی جیسی عورتیں آپ کی زندگی میں آئیں اور آپ کی 22 سال کی اسٹرگل کو ملیاں میٹ کر کے رکھ دیں۔ کیا رہی آپ کی پرفارمنس 3.5 سال کی؟ آپ کو جتنی سپیس دی اسٹیبلشمنٹ نے کسی کو نہیں دی، اور انہوں نے اپنے آپ کو بدنام کرا لیا آپ کو سپیس دینے کے چکر میں، آپ کو راستہ دینے کے چکر میں۔ وہ کہتے ہیں نا، منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، تو وہ آپ ان کی ڈارلنگ بن گئے۔ پورے ملک میں پوری قوم اور یہ سیاستدانوں کی مہربانی سے آپ لاڈلے مشہور ہو گئے GHQ کے۔ کتنا انہوں نے بھی تو بہت بدنامی اٹھائی نا آپ کی وجہ سے۔ اگر آپ اچھے کام کرتے، آپ کے لوگ آپ کو غلط راستے نہ دکھاتے، تو وہ بھی سرخرو ہوتے۔ آخر میں کیا ہوا ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ چیف آف آرمی اسٹاف سے آپ کا جو بھی جھگڑا ہوا، ہم اس پہ بھی کوئی بات نہیں کریں گے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام ہے ہم آپ کو ایک بہن، جس طرح میں ایک بہن کی طرح پہلے بھی آپ کو کہہ چکی ہوں کہ صرف آپ کی سگی بہنیں ہی آپ کو وہ راستہ دکھا سکتی ہیں جو شیطانیت سے بچ کر چلنے والا ہو۔ کوئی بہن نہیں چاہے گی، کوئی ماں نہیں چاہے گی ابھی ارشد شریف کی ماں جیسے تڑپ رہی ہیں، جیسے ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، کوئی نہیں چاہے گا۔ بیوی کو بہت شوہر مل جاتے ہیں، شوہروں کو بہت بیویاں مل جاتی ہیں، مگر بچوں کو باپ نہیں ملتا ہے، ماؤں کو ان کے بیٹے نہیں ملتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ اتنا جذباتی آپ نے
قوم کو کر دیا اور اتنا ہیجان انگیز آپ کا سلسلہ مطلب طویل ہوتا چلا جا رہا ہے. خدا کے لیے اپنے آپ کو پہچانیں خان صاحب. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کام لینا چاہتا تھا اور آپ سے کیا کام شیطانوں نے کروا دیا. اب بات آتی ہے کہ جی آپ کہتے ہیں ایک جواز ہے آپ کے پاس کہ جی میرے پاس تو 2/3 میجورٹی نہیں تھی. تو میں تو کہتی ہوں ٹھیک ہے ٹائم پر ہوں الیکشن یا پہلے ہوں جب بھی ہوں, اللہ کرے کہ آپ کو 2/3 میجورٹی ملے اور آپ کی یہ حسرت بھی نکل جائے. آپ کے رویوں سے, آپ کی جو جذباتیت سے یہ اندازہ لگانا اب مشکل نہیں کہ آپ اس وقت بھی کچھ نہیں کر سکیں گے جب آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہوگی. کیوں؟ آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ ذرا نظر ڈالیں. وہ کون لوگ ہیں جو آپ کو ہر وقت راستے سے بھٹکاتے ہیں, ہر وقت راستے سے بھٹکاتے ہیں. یہ کیا آپ نے شروع کیا ہے؟ آپ پہلے سیاستدان ہیں, پہلے سیاستدان ہیں آپ اس ملک کے جس سے لوگوں نے بے تحاشا امیدیں باندھی. ہر سیگمنٹ آف لائف, تاجر کیا, طالب علم کیا, خواتین کیا, بوڑھے کیا, جوان کیا, طالب علم کیا, سب نے آپ کو سراہا, سب نے آپ کا ساتھ دیا, مگر آپ کسی کا ساتھ نہیں دے رہے. کیا چاہتے تھے لوگ آپ سے اور آپ نے کیا کر دیا؟ سوچا آپ نے؟ سوچئے گا. جب تک شوکت خانم میں پڑے ہوئے یہ بھی سوچئے. میں اس پر بھی نہیں جاؤں گی کہ فائرنگ کس نے کروائی. اب جو سوشل میڈیا جو کچھ کہہ رہا ہم اس پر ایک کلپ کر چکے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ بات چل رہی ہے. جن تینوں اداروں کو ہم نے کہا تھا کہ پیمرا اور منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ اینڈ ISPR یہ تینوں مل کر بیٹھیں اور کوئی اسٹریٹجی ڈیولپ کریں کہ سوشل میڈیا کو سب سے پہلے لگام ڈالیں. چونکہ مین اسٹریم میڈیا کو تو آپ بہرحال کنٹرول کسی نہ کسی طرح کر لیا جاتا ہے, بریفنگ ہو جاتی ہے. گو کہ سب سے زیادہ بےایمان لوگ اسی مین اسٹریم میڈیا میں ہیں, پیڈ اینکرز ہیں, پیڈ اینکرز ہیں. کیوں ان کو پروگرامز دیے جاتے ہیں, خواتین کو خاص طور پر؟ ہمارے جو مین اسٹریم میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, جن کو میں جرنلسٹ سمجھتی ہوں, وہ پیراٹوپرز نہیں ہیں, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا جو ہے وہ بہت کم, there are very few people جو اس میں اچھا کام کر رہے ہیں, ملک کے انٹرسٹ میں کام کر رہے ہیں, زیادہ تر سنسنی خیزی پھیلا رہے ہیں. آپ نے جو کام کیا ہے اب میں وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں جو کسی سیاستدان نے نہیں کیا. یہاں تک کہ مریم اور نواز شریف صاحب نے بھی جو گجرانوالے میں جو حرکت کی, جس طرح کا فوج کے خلاف انہوں نے ان کا بیانیہ تھا, یہ یاد رکھیے گا. میں نہ اس وقت ان جرنیلوں کو سپورٹ کر رہی ہوں جنہیں ایکسٹینشنز ملی, غلط تھیں, لیکن آپ نے یہ غلطی سب سے پہلے کی اور یہ غلطی آپ سے کروائی فروغ نسیم نے. باہر چیف جسٹس صاحب نے, آصف کھوسہ صاحب نے ان کو 3 دفعہ ٹائم دیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ذرا دیکھ کر آئیں, قانون بتائیں کس قانون کے تحت کر رہے ہیں, آپ قانون تو پڑھ کر آئیں. لیکن فروغ نسیم صاحب باجوہ صاحب کو نہیں, آفس آف دی چیف آف آرمی اسٹاف کو گندا کرنا چاہتے تھے پوری دنیا کی نظر میں. اینڈ ہی از آلسو پیڈ. ایوری بڈی نوز کہ فروغ نسیم کہاں سے پیڈ ہے. MQM کا سب سے برا رول رہا ہے ہمیشہ. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور انہیں کچھ مل جائے گا. آج تک تو ہم نے انہیں کچھ ملتے ہوئے دیکھا نہیں, سوائے اپنے ذاتی مفادات کے. وہ ضرور سیکیورڈ ہوئے ہیں. میں بہت دفعہ نام لے کر بھی کہہ چکی ہوں, 3 نسلیں تباہ ہو گئیں. اس شخصیت پرستی کی نظر ہو گئیں جو بھٹو صاحب سے شروع ہوئی تھی. کیا انجام ہوا پھر بھٹو صاحب کا؟ کیا کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ؟ ایک تو آدھا ملک توڑ ڈالا. اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پر تو الگ سے ایک طویل بحث ہے اور کچھ چیزیں آرگیو اور ڈیبیٹیبل ہیں, آرگیو کرنے کے لائق بھی ہیں. کوئی اچھا, یہ لفظ میں یوز نہیں کرنا چاہتی نیوٹرل کا, لیکن کوئی غیر جانبدار پڑھا لکھا انسان آئے تو اس سے بات کی جائے, وہ انالیسس کرے. اس کے بعد الطاف صاحب آئے, ان کی شخصیت پرستی بھی ایسی شروع ہوئی, ان کی پوجا پاٹ ایسی شروع ہوئی. کیا ہوا؟ 3 نسلیں کراچی کی تباہ کر دی انہوں نے, اردو بولنے والوں کی. اور اب آپ نے کیا کیا ہے؟ ملک گیر آپ نے جو کام شروع کیے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے پروٹیسٹ کرنا غلط کاموں کے لیے, کرپشن کے خلاف حق ہے ہر آدمی کا, صرف سیاستدانوں کا حق نہیں ہے. زیادہ تر ان کا حق ہے جو اس کرپشن سے متاثر ہو رہے ہیں خان صاحب. لیکن آپ نے تو ایک ایسا خطرناک کام کیا ہے. اب یقین آنے لگا ہے لوگوں کو کہ کچھ بیرونی فورسز ہیں آپ کے پیچھے.
بیرونی طاقتیں ہیں. یاد رکھیے گا یہ بات, بہت لوگ آپس میں ڈرائنگ رومز میں باتیں ہو رہی ہیں, پریس کلبز میں ہو رہی ہیں, پرسنل جو ذاتی محفلیں ہوتی ہیں ہمارے جرنلسٹوں کی بھی, وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو بیرونی طاقتیں استعمال کر رہی ہیں فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے. اللہ کرے آپ کامیاب نہ ہوں, خدا نہ کرے اگر یہ ہو گیا, اللہ میرے منہ میں خاک, بہت برا ہوگا, یہ ملک ہاتھ سے چلا جائے گا. کوئی چیز نہیں روک سکتی آپ کو. یاد رکھیے دروازے ہمیشہ اندر کی طرف کھلتے ہیں. کوئی دستک دیتا ہے باہر سے تو آپ دروازہ جو کھولتے ہیں جا کر, دروازوں کے رخ اندر کی طرف ہوتے ہیں. اگر کوئی دروازہ باہر کے رخ پر ہو تو دستک دینے والے کے منہ پہ لگے گا جا کر جب وہ کھولا جائے گا. تو یا تو پھر آرکیٹیکچر میں بھی تبدیلی لائی جائے, ایسے دروازے بنائے جائیں کہ جو بھی آنے والا ہو, دوست ہو دشمن ہو, دروازہ کھولیں اس کے منہ پر جا کے لگے. لگتا ہے اب یہی کرنا پڑے گا. بیرونی طاقتیں دستک دے چکی ہیں اور دروازے اندر کی طرف کھل رہے ہیں. میجر گورو خود تو آ کے پاکستان میں کچھ نہیں کر رہا ہے نا, رو خود تو نہیں کر رہی ہے نا, آپ ہی جیسے لوگ اویلیبل ہیں ان کو, نواز شریف جیسے لوگ اویلیبل ہیں ان کو, مریم نواز جیسے لوگ اویلیبل ہیں ان کو, ٹھیک ہے نا, بلاول صاحب جیسے لوگ اویلیبل ہیں. یہ جتنے سیاستدان اور بیوروکریسی بیٹھی ہوئی ہے یہ اویلیبل ہیں, اسی ملک کے لوگ اویلیبل ہیں, انہی کو یوز کیا جا رہا ہے. ایکسٹینشنز نہیں ہونی چاہیے, کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, نہ کسی سول سرونٹ کی, نہ کسی ملٹری بیوروکریٹ کی. اس سے کیا ہوتا ہے, سب جرنیل ایک ہی طریقے سے تربیت دی جاتی ہے ان کو. اگر آپ ایک شخص کو کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ناگزیر ہے, تو اس کا مطلب ہے جو باقی جرنیل ہیں وہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے, ان کی کوئی کیپیبلٹی نہیں ہے, وہ ملک کو نہیں چلا سکتے. جو سرو کر رہا ہے اسی کو ایکسٹینشن دی جائے گی تو وہ چلائے گا. اور مجھے پتا چلا ہے کہ باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں چاہتے تھے, لیکن آپ نے ان کے اندر ایک لالچ پیدا کیا, فروغ نسیم نے اور آپ نے, اپنے مفاد کے لیے آپ نے یہ کام شروع کیا. اس سے پہلے اشفاق پرویز کیانی صاحب, اس سے پہلے اس کے بعد پرویز مشرف صاحب, ان لوگوں کو ایکسٹینشنیں ملی تو جن لوگوں کی پروموشنز متاثر ہوئیں, جن لوگوں کو جو ریٹائر ہو گئے, ظاہر ہے کہ پھر ان کے اندر ایک دس از ویری نیچرل, ویری ویری نیچرل, دے آر ہیومن بینگ. میں اپنے لوگوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں, خاص طور پر اپنے جذباتی نوجوانوں اور خواتین سے, کہ خدا کے لیے یہ سوچیں کہ یہ ہماری فرنٹ لائن سیکیورٹی ہے فوج. اس کو اگر اللہ نہ کرے جو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے, خدا نہ کرے وہ کامیاب ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کون بچائے گا آپ کو؟ جو کنٹینر سے اتر کر گولی لگنے کے بعد ٹانگ پر, اس پر بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں, بہت لطیفے چل رہے ہیں, بہت مذاق خیزی آپ نے جو ہے وہ پیش کر دی ہے قوم کے سامنے کہ فلانے کا نام آنا چاہیے ایف آئی آر میں, فلانے کا نام آنا چاہیے ایف آئی آر میں. بھائی آپ سیدھی ایف آئی آر کٹوائیے, میڈیکو لیگل کی تو نوبت آپ نے آنے نہیں دی. سیدھے آپ اپنے ہاسپٹل چلے گئے, اندر کیا ہوا, کتنی گولیاں اندر تھیں, کتنے ٹکڑے آپ کہاں گئے, کہاں پھنسے, کس نے نکالے, کیسے نکالے, پھر اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کنڈکٹ کوئی اتنا اچھا کنڈکٹ نہیں ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. جو کچھ انہوں نے 25 مئی میں کیا, وہ اس کو جو کچھ انہوں نے ماڈل ٹاؤن میں کیا, شہباز شریف نے اور رانا ثناء اللہ صاحب نے, پاکستان میں کوئی آدمی اس کو, کوئی انسان اس کو اپریشیٹ نہیں کرتا ہے. تو آپ بھی اگر اسی راستے پر چل پڑیں کہ آپ ایسا ماحول اور ایسی فضا پیدا کر دیں, سیاسی فضا, کہ گالم گلوچ ہر بچے کے منہ پر, وہ بھی اپنی فوج کے لیے. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ وہ فرسٹریشن ہے جو جرنیل آپ کے ساتھ ہیں, وہ اس لیے آپ کے ساتھ ہیں, وہ آرمی آفسرز آپ کے ساتھ ہیں جن کی حق تلفیاں ہوئی ہیں ایکسٹینشنوں سے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے مشرف صاحب اور پھر اشفاق پرویز کیانی صاحب سے. یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہم اس کو نہیں سپورٹ کرتے, لیکن کیا ہم اس کو بھی سپورٹ کریں جو آپ آرمی کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں؟ آپ فوج کے اندر ایک دوسرے کے لیے تلاطم اور ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں. یہ بات کہاں جا کر رکے گی, سوچا ہے آپ نے؟ مت کیجئے, خدا کے لیے. آپ کی سگی بہنیں ہی صرف آپ کو یہ مشورہ دے سکتی ہیں
میں آپ کو ایک بہن کی طرح یہ ایڈوائس کر رہی ہوں، خان صاحب اپنے آپ کو پہچانیں، اپنی 22 سال کی 24 سال کی سٹرگل کو پہچانیں، اپنی غلطیوں پر نظر ڈالیں۔ میں کبھی کہیں سفر کرتی ہوں، ٹھیک ہے زیادتیاں ہوتی ہیں، میرے ساتھ سول سروس میں بے تحاشا زیادتیاں ہوئیں، اسی الیکشن کمیشن میں کی۔ یہ جو کلرکس امپائر یہاں بیٹھی ہوئی تھی، اب ایک اس سے زیادہ خطرناک چیز آ گئی ہے، ڈی ایم جی آفیسر نے یہاں آ کے قبضہ کر لیا۔ اور یہ قبضہ کرانے والے کون لوگ تھے؟ میں نام نہیں لوں گی۔ بابر فتح، جن کو آپ سمجھتے ہیں بابر فتح یعقوب، ان کو ایکسٹینشنیں ملی، اس کی وجہ سے کتنے لوگوں نے سفر کیا الیکشن کمیشن میں کہ ٹیکنوکریٹس نے۔ تو یہ میں نے بہت سفر کیا ہے الیکشن کمیشن میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پیر چھوڑ دیں۔ اتنی آپ کے اندر ہوس اقتدار بڑھ چکی ہے کہ آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ یہ جو معصوم بچے، اور یہ اگر وہ بچے ان کو گولی لگ جاتی، معظم گوندل کے بچوں کو، پھر کیا ہوتا؟ اور بھاگ گئے آپ کے پی ٹی آئی کے لوگ وہاں سے چھوڑ کر، سب آپ کو اٹھا کر فیصل جاوید کو، پتہ نہیں فیصل جاوید کو کہاں نظر نہیں آئے اس کے بعد سے وہ، اور وہ بھی شوکت خانم۔ کسی سرکاری اسپتال میں آپ نہیں گئے تاکہ آپ کی میڈیکو لیگل رپورٹ بنتی اور وہ قانونی جو راستہ اختیار کیا جاتا، آپ کی ایف آئی آر کے بعد جو تحقیق ہوتی، وہ کورٹ میں آپ چلے گئے ہیں، سپریم کورٹ کے آرڈر سے ایف آئی آر کٹی ہے۔ یہ جو کام ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ عام لوگوں کو شاید نہیں سمجھ میں آ رہے، لیکن جو اس نظام کے اندر رہ چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، ان کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے۔ میں آپ کو کہتی ہوں اس سے باز آ جائیے، خدا کے لیے اس سے باز آ جائیے، اور یہ ڈرامہ بند کیجئے کہ نہیں فوج تو ہماری ہے، ہم فوج کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ اگر فوج آپ کی ہے تو فوج کو ڈیوائیڈ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ مت کیجئے ایسا، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ پوری لائف جیم ہو کر رہ گئی ہے 15 دنوں کے اندر، ارشد شریف صاحب سے لے کے اور ابھی آپ کی یہ فائرنگ کے واقعات تک۔ ایک لمحے کا سکون نہیں ہے ملک کے اندر، کوئی انسرٹنٹی کا وہ حال ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو آج پلان کر رہے ہیں کل وہ کام پورا ہو بھی سکے گا کہ نہیں۔ اکانومی آپ کی بیٹھ گئی ہے مکمل طور پر۔ خدا کا خوف کیجئے، جس کی آپ بہت باتیں کرتے ہیں، اور وہ جو گھر میں ہے یا نہیں ہے ہم نہیں جانتے۔ یہ بھی ایک ڈرامہ ہو رہا ہے آپ کے حکومت سے جانے کے بعد سے۔ پنکی کہاں ہے اس کو پیش کیجئے، پیش کیجئے پنکی کو۔ جب آپ اقتدار میں تھے تب بھی تو وہ آئی تھی نا، ندیم ملک کو انہوں نے 1.5 گھنٹے کا انٹرویو دیا تھا۔ اب کہاں مری ہوئی ہیں وہ، آپ کو غلط راستہ دکھا کر؟ لائیے ان کو سامنے، ان سے بات کریں گے، ان سے سارا میڈیا ان سے بات کرنا چاہتا ہے، پوچھنا چاہتا ہے کہ تم کون سا راستہ دکھا رہی ہو، اگر ہو تو۔ ابھی تک اگر اس کے نکاح میں ہو اس آدمی کے جس کا نام عمران خان ہے، تو یہ کون سا راستہ دکھا رہی ہو اس کو؟ اپنی بہنوں سے مشورہ کیجئے، اپنے بھانجوں سے مشورہ کیجئے، اپنے بچوں سے مشورہ کیجئے، جمائمہ خان سے مشورہ کیجئے، جو آپ کے دوست ہیں ان کو تو پہچانیں۔ دشمنوں کو تو آپ بڑی جلدی پہچان لیتے ہیں، دوستوں کو کیوں نہیں پہچانتے؟ بس یہی کہنا تھا آپ سے آج کہ باز آ جائیے ان چیزوں سے۔ خدا حافظ۔